باشانی صاحب، ہم نے پچھلے 30 سالوں سے ہم نے جموں کشمیر میں دیکھا کہ ایک انسرجنسی چل رہی تھی، ایک ملیٹنسی چل رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ آج اس کے نتائج ہیں کہ انڈین گورنمنٹ نے اتنا بڑا فیصلہ اب جا کے لیا ہے؟ ورنہ اگر ہندوستان کی سرکار چاہتی تو اس قسم کے فیصلے پہلے بھی لے سکتی تھی، یا پھر شروع سے ایسی کوئی رعایت بھی نہیں دیتی. آپ کا ری ایکشن کیا ہے اس کے اوپر؟ میں پہلے تو یہ بتائیں اور پھر اس سوال کا جواب دیں. دوستو، بھارت ماتا کی جائے. آپ لوگ حمید بسانی صاحب کو تو جانتے ہی ہوں گے. یہ ایک پاکستانی ہے، پاکستان میں ہی پلے بڑے ہوئے ہیں، مگر پاکستان کی یہ پوری ملائیت کی وجہ سے انہوں نے پاکستان چھوڑا. یوں کہیں کہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوا. اب وہ کینیڈا رہتے ہیں، ٹورنٹو شہر میں، اور کشمیر سے 370 ہٹنے کے بعد انہوں نے پاکستان کو کس طرح دھویا تو یہ آپ ویڈیو میں آگے دیکھیں اور ویڈیو کے آخری تک جڑے رہیں. اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دینا. بندے ماترم. ہماری جو 19ویں صدی کے ابتدا میں جب شروع کرتے، اور انہی کی وجہ سے ایک سوچ جو ہے اس میں ڈویژن پیدا ہوئی انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو یہ اعتراض تھا کہ گاندھی جی جو ہے وہ مذہب کی بات کر رہے ہیں، اس لیے میں نہیں مانتا، میں نکل رہا ہوں. جبکہ دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کی وجہ سے ہندوستان میں پہلی بار یہ نعرہ بلند ہوا کہ جو مسلمان ہے وہ مسلم لیگ میں آئے. اور اگر آپ اس وقت کی ریسرچ کریں تو جو نعرے دیواروں پہ لکھے گئے یا ہندوستان کی گلیوں میں مارے گئے، وہ مسلمانوں کا انیشیٹو تھا، ہندو کا نہیں تھا. ہندو نے باہر نکل کے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہندوستان ہندوستانوں کا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں. یہ نعرہ تو ہم نے انیشیٹ کیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور جیسا کہ اوریا صاحب نے فرمایا، ہم پوتر ہیں، پاکیزہ ہیں، مقدس ہیں، سپیریئر ہیں، therefore we need to live separately from Hindus. تو اس کا ری ایکشن میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ ہندو فنڈامنٹلزم کو، اور میرے خیال میں یہ انیویٹیبل تھا. جو بر صغیر میں اسلامک فنڈامنٹلزم بڑھتا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، تو ہندو فنڈامنٹلزم اس کے ری ایکشن میں زور پکڑتا گیا. ہندو فنڈامنٹلزم بنیادی طور پہ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں تھی. لیکن یہ جو کشمیر کا آپ نے سوال کیا، میں اس طرف آتا ہوں. ذرا دیکھیں کشمیر کے اندر گزشتہ 70 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم کشمیریوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی انتہائی ناقابل شکست قوت ہیں، ہمارے پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے، ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہے، ہمارے ساتھ ایمان ہے، ہمارے ساتھ جنگ بدر اور جنگ احد اور پتہ نہیں کیا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ انڈیا کیا بیچتا ہے؟ آپ ایسے کریں گے، آپ لڑتے رہیں، ہم آپ کو آزاد کرائیں گے. ہم ان کو لے کے گلی گلی میں ہم نے ڈھول پیٹا، یونائٹڈ نیشن سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تک، اور یہ کہا کہ جی ہم کل آپ کو آزاد کرانے والے ہیں، ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں. 1,20,00,000 پاکستانی، 45 آزاد کشمیری، 20 لاکھ گلگت بلتستانی آپ کی پشت پہ. یہ جھوٹا لارا دے کے ہم ان کو مرواتے رہے، دنیا کی اتنی بڑی فوج سے بار بار ٹکراتے رہے، ان سے بار بار مرواتے رہے ان سے. نمبر 1، آپ کا کیا خیال تھا کہ ہندوستان کے نقشے پہ آپ ذرا نظر ڈالیں، اس کی 29-30 ریاستوں کا سائز اور پاپولیشن دیکھیں، اس کی 5-6 یونین ٹیریٹوریز کے سائز اور پاپولیشن دیکھیں، اس میں کشمیر ایک نقطہ ہے. اور اس نقطے کو یہ جو ہمارا تاریخی کنسپٹ ہے نا کہ ہم پتہ نہیں کس کو کس سے لڑاتے ہیں، شہباز سے اور فلاں سے، جو ہم نے کہانیاں کڑی ہوئی ہیں، اس بنیاد پہ ہم ان کو لڑاتے رہے. اور آخر میں جا کے افغانستان کی طرح ان کا ایک سائیکالوجیکل پرابلم بن گیا. اب نہ وہ ہندوستان کے ساتھ وفادار ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، نہ اپنے وطن کے ساتھ وفادار ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ملیٹنسی شروع ہوئی، باہر سے گن گئی، تو اس گن کے لیے جب ایک ہندوستانی فوجی مارا جائے گا تو واپس وہ گولی تو وہ بھی چلائے گا نا. ہندوستانی فوجی نے پہلے گولی نہیں چلائی تھی، پہلے سری نگر کی چوک میں ایک حلوائی کی دکان پہ بم پھٹا تھا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے تھے. یہ جو نئی تحریک شروع ہوئی تھی 85-86 میں. تو آپ کسی بھی ایک منظم ریاست میں جا کے بم پھینکیں گے، گولیاں چلائیں گے، تو اس کے جواب میں وہاں کے فوجی آپ پہ گولی چلائیں گے. اور فوجی کی گولی ہمیشہ سول کی گولی سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، چونکہ ان کے پیچھے ریاست کی اور قانون کی طاقت کھڑی ہوتی ہے. تو جناب ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا، ہم نے کہا آپ عظیم مجاہدیں لڑتے رہیں، آزاد ہو جائیں گے، جیسے آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ٹی وی پہ مین صرف یہ ہے کہ چین نے کہہ دیا کہ میں پاکستان کو انصاف دلاؤں گا.
تو یہ جب ہم ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے، ایسے ایسے تاریخی بلنڈر کریں گے اور پھر ان کی جسٹیفیکیشن کریں گے، اس طرح لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے مرواتے رہیں گے، تو پھر ہندوستان بھی تو یہی کرے گا۔ بھائی چارہ جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہے، ٹو وے اسٹریٹ ہے، یہ ون وے نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے آپ گولیاں چلائیں دوسری طرف سے محبت آپ پہ نشاور ہو۔ سیکشن 370 اور 35A جو ہے وہ تو کشمیریوں کے ساتھ ایک اگریمنٹ تھا اور انڈین گورنمنٹ کا تھا، جس طرح سے پاکستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ جی اس کو سکریپ کر دیا گیا ہے اور جیسے اس کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ مانو 370 کو پاکستان کے ساتھ معاہدہ تھا جو ہندوستان نے توڑ دیا ہے۔ کیا اس بات کی تکلیف ہے کہ ہندوستان نے اگر اب جو جس طرح کی سپیچ پرائم منسٹر مودی نے دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا سارا ڈیولپمنٹ لے کر آئیں گے، کیا آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر 10 سال اگر ہندوستان کی حکومت نے ڈیولپمنٹ کر دیا تو ہمارے یہاں پر لوگ سوال کرنا شروع کر دیں گے؟ میں حامد باشانی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ تو باشانی صاحب یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے مطابق یہ ذمہ داری کس کی بنتی تھی پہلے کہ ریفرنڈم کروائیں؟ کیا ہندوستان کو الزام لگانا یہ بالکل جائز ہے کہ جی انڈیا نے ریفرنڈم نہیں کرایا، جیسا کہ اوریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان کو آزادی ہے کہ وہ کہاں رہنا چاہتا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کی طرف آپ روشنی میں آپ یہ بات بتائیں کہ اصل میں جو پہلی کنڈیشن تھی وہ فلفل کرنی کس نے تھی؟ بالکل زبردست ویلڈ کوشچن ہے، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن ایک دو مس انڈرسٹینڈنگز میرے خیال میں بات واضح نہیں کر سکا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری ہرگز یہ رائے نہیں ہے کہ ریاست کے خلاف کسی قومی آزادی کی تحریک نہیں ہونی چاہیے۔ ریاست کے خلاف میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی انارکسٹ قسم کی موومنٹ جس کی کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، باہر سے گن لے کے، بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی ہوم ورک کے اور بغیر کسی نظریاتی ایجوکیشن کے آپ نے چند لونڈے جو ہیں وہ بٹھا دیے کہ جاؤ گولی مارو، تو اس کو قومی آزادی کی تحریک نہیں کہتے ہیں۔ لیٹس بی کلیئر کہ قومی آزادی کی تحریکوں میں اور اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان کوئی کالونیل فورس نہیں ہے، ہندوستان کالونیل فورس نہیں ہے، ہم سب لوگ بنیادی طور پہ ہندوستانی ہیں، ہم کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں کہ آ کے ہم نے کسی پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو ہمیں باہر نکالا جائے جیسے افریقہ سے نکالا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ آپ کو نہیں چاہیے تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انگریزوں کو ہم نے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ وہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں دے رہے تھے، ہم نے ان کو اس لیے نکالا تھا کہ اس وقت ہم سب لوگ ہندوستانی تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہے کالونیل پاور ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے بھی وہی کیا، اس میں کشمیر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر ایک ہسٹوریکل ریاست ہے اور اس کا جو ہے وہ بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ اسی خطے سے بنتا ہے، اس پہ کوئی باہر سے آگے کسی نے قبضہ نہیں کیا ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر قبضہ ہے تو انٹرنل ہے۔ جہاں تک یونائٹڈ نیشن کا تصور ہے جناب، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے بارے میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی قرارداد ہے جو انڈیا کو کہتی ہے کہ تم نکل جاؤ۔ وہ قرارداد ایک سٹیپ بائی سٹیپ قراردادیں ہیں، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں، اپنے سویلین اور اس کے دائرۂ اثر میں جتنے لوگ ہیں ان کو کشمیر سے نکالے۔ دیٹ از دا کنڈیشن نمبر 1، ذرا اس کو غور سے پڑھیں۔ اور ہندوستان جو ہے وہ اپنی کچھ فورسز کو وہاں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رکھ سکتا ہے۔ اب اس پہ جو کمیشن برائے انڈیا پاکستان ہے اس نے دونوں ملکوں کے درمیان لمبی چوڑی وہ ایک داستان ہے، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان قراردادوں پہ عمل ہو۔ اب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہی سے حل نہیں ہو سکتا۔ 21ویں صدی کے اس عشرے میں آپ لوگ کیا ہمیں انسان سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں باندھ کے تو آپ پھینک دیں گے ہندوستان کے سامنے یا پاکستان کے سامنے؟ آپ کی پارلیمنٹ میں نعرے مارے جاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کے وزارت خارجہ کا وزیر جو ہے وہ خود نعرہ لگاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اور آپ کہتے ہیں آپ ہمارے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی حمایت کر رہے ہیں۔ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کیا یہی ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے گھما پھرا کے، ریفرنڈم کے ذریعے آئیں، یونائٹڈ نیشن کے ذریعے آئیں یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ثالثی کے ذریعے آئیں، لیکن ہمارے حوالے کر دیں۔ جہاں تک سوال ہے اس کی جسٹیفیکیشن کا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جناب کہ دیکھیں ہم لوگوں نے بھی تو کوئی اچھے کام نہیں کیے نا کشمیر میں۔ یہ 20 سال پہلے لڑی جانی چاہیے تھی جب ایک اور گورنر جو ہے وہ آ کے وہاں پہ بیٹھا، یہ ساری ملیٹنسی شروع ہوئی، پنڈت ہمارے جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیے گئے، فرقہ واریت پھیلائی گئی اور باہر سے ملیٹنٹ منگوا کے وہاں پہ جو ہے یہ سچویشن کریٹ ہوئی۔ وہ لوٹ گسوٹ میں لگے رہے، وہ جناب ملیٹنسی کے نام پہ بھی پیسے کھاتے رہے، ڈیولپمنٹ کے نام پہ بھی پیسے کھاتے رہے، اور بالآخر انہوں نے کشمیر کو
عذاب خانہ بنا کے رکھ دیا کہ ظاہر ہے مودی صاحب نے جب یہ ڈیسیجن کیا تو ایون دو کہ ان کی اقلیت ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں ان کو اس پہ اکثریتی فیصلہ مل گیا، صرف لوک سبھا میں 75 ووٹ اس ڈیسیجن کے خلاف گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ ڈیموکریٹکلی بھی ہوتا پارلیمنٹ کے اندر تو پھر بھی یہی ہونا تھا. آپ ان کو مت مروائیں، آپ ان کو 70 سال سے مروا رہے ہیں جھوٹے لارے دے کے، کوئی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کی فوجیں ان کو بچانے کے لیے نہیں جائیں گی. آپ جو 1 کروڑ 20 لاکھ ان کی پشت پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے، لیکن وہ مر رہے ہیں. 80-90 ہزار بندہ آلریڈی یہ اس قضیے میں مر گیا ہے. آپ یہ بڑھ کے مت ماریں کہ آپ ہندوستان کو وہاں سے مار کے نکال دیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ثابت ہو گیا. آپ یہ جھوٹ اپنے لوگوں سے مت بولیں کہ انٹرنیشنل برادری ہمارے پیچھے کھڑی ہے. آپ کو کوئی برادری پیچھے نہیں کھڑی آج. تو پھر ہمارے ساتھ ہے کون جس کو لے کے یہ سوویت یونین کی جو آپ مثالیں دے رہے ہیں، وہ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی، اس میں ہمارا رول تھا بھی اگر تو وہ فٹ سولجر کا تھا. اب اس وقت یہ فٹ سولجر کا ہمیں کوئی بنانے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. تو لیٹس ہم یہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سینیٹی جو ہے پریویل ہونی چاہیے. کشمیریوں نے بہت مار کھا لی، بہت بڑی قربانیاں دے دی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک پرامن زندگی کا آغاز کریں. ہماری 3 نسلیں جو ہیں وہ ان پڑھ رہ گئی ہیں، ریفیوجی بن کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. ایک طرف پاکستان کے سارے ہوٹلز اور ریسٹورانٹ جو ہے وہ آزاد کشمیری بیرا چلا رہا ہے. سچویشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کبوتر خانہ کھول رکھا ہے کشمیر کو کہ جب مرضی ہے تو نکال کے باہر پھینک دیا اور تماشا لگا دیا؟ اب اس میں ہر چیز کلیئر ہے. یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے بھی لے کے تو یہ آپ کے جو لوگ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں، اب بھروسہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں کشمیر حل کر کے دے گا. تو اپنے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈروں کا کام ہوتا ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے بتائیں کہ بھائی کون سی لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں لڑی جا سکتی. لڑائی کی ABC جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں. آپ 10 دن تک لڑائی کو سسٹین نہیں کر سکتے، بلینز آف ڈالر چاہیے آپ کو. آپ کشکول لے کے دنیا میں گھومتے ہیں اور کوئی 2 بلین آپ کو دیتا ہے تو آپ جشن بناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لڑائی کے لیے 40-50 بلین ڈالر ٹو سٹارٹ ود. تو آپ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. اور ہم کشمیریوں کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ لوگ مزید مت مروائیں. یہ مروانے کا پروسیس ہے. آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ آپ کے گریونسز ہیں، جا کے لڑیں کا وہاں یہ عالم ہے. اور اوپر سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ جناب ہم تو گھوڑے پہ بیٹھ کے ابھی آ رہے ہیں، ابھی ہمارا گھوڑا پہنچے اور آپ کو آزادی نصیب ہوگی.